نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار وجعل لنا حجة یا رب العالمین آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر نستعین آمین یا رب العالمین۔ اچھا، سب سے پہلے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اگر ہم بات کریں قرآن کریم کی، ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے دل میں اور اس کے یہ سمجھ لیں کہ ذہن میں، ٹھیک ہے، اس کے دل اور اس کے ذہن، پھر اس کے بعد اس کی زندگی میں اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے جو ہیں وہ اڈاپٹ کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم ایک سیکنڈ، میں نا ساتھ ساتھ میں آپ کو اسکرین بھی شیئر کر دوں۔ تو ان ساری چیزوں پہ اگر ہم بات کریں تو ہمیں نا قرآن کریم کے اندر مختلف جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا طریقہ نظر آتا ہے، کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بات کی ہوئی ہے، ایک سیکنڈ جی، ساری میری انٹینشن اس کی طرف جا رہی ہے، بات ہی نہیں ہو رہی۔ چلیں جی، انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم جیسے میں بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو، جو سب سے پہلی چیز ہمیں قرآن کریم کے لیے نظر آتی ہے نا، کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے جو اس کی ریویلیشن ہے، جو اس کا نزول ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اسٹریٹجی اپنائی ہے، اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالکل آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے وہ ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ مطلب جتنا اس کا جو ریویلیشن کا ٹائم ہے وہ کتنا ہے، 23 سال کا عرصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 23 سال کا عرصہ گزرا ہے اس کی ریویلیشن میں، کہ قرآن کریم جو ہے وہ آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا؟ چلیں ٹھہرے، میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں، آپ لوگ بتائیں کہ یہ جو 23 سال کا عرصہ لگا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے کیا مقصد کیا تھا؟ آپ لوگوں کو کیا سمجھ آتا ہے؟ صدف راشد پوچھ رہی ہیں کہ سورہ نور اور فقہ کے پیپر کی ڈیٹ کیا ہے؟ یہ سیٹرڈے کو ہے۔ شاباش شاباش، مطلب یہ 23 سال اس لیے لگے تھے کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ آیات جو ہیں یہ انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ دل کے اوپر اثر انداز ہوں، ٹھیک ہے، دلوں میں بیٹھ جائیں، ذہنوں میں بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے 23 سال کا عرصہ لگا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 106 ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ اب یہاں پہ اگر یہ دیکھیں، یہ نزلناہ تنزیلا، ٹھیک ہے، یہ جو نزلنا ہے نا، یہ تنزیلا جو ہے یہ اسی کا، ٹھیک ہے، یہ اسی کا مصدر ہے۔
سوری مصدر نہیں اسی کا جی مصدر ہے اس کا. تو یہ باب تفعیل ہے, نزل ینزل تنزیلا, ٹھیک ہے. تو یہ جو باب تفعیل ہوتا ہے نا, اس کی کچھ اس کے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں کہ جس میں سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب اس میں کام جو ہوتا ہے نا بہت سلولی اینڈ گریجولی ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس میں کثرت بھی پائی جاتی ہے, پھر اس میں ایگزیجریشن بھی پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو مختلف اس باب کی خصوصیات ہیں. تو وہی چیز ہمیں قرآن کریم میں نظر آتی ہے کہ بالکل مطلب جس طرح کی سچویشن تھی, جس طرح کے حالات تھے, اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی ہیں. اگر کہیں پہ یہ ضرورت تھی کہ اب یہاں پہ ڈرانے والی کوئی چیز چاہیے, ٹھیک ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کے اندر جتنی بھی ریولیشن ہوئی ہے اس میں سارا ہمیں نظر آتا ہے قیامت بیسڈ عذاب اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں صورتیں ہمیں نظر آتی ہیں, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اگر ہم مدنی دور کی بات کریں, آفٹر ہجرہ اگر ہم لوگ بات کریں, تو اس میں دیکھیں ہمیں بہت احکامات نظر آتے ہیں, ڈوز اینڈ ڈونٹس نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ سارا جو ہے وہ اس کا مقصد کیا تھا, تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ چیزیں اتر جائیں. پھر اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں جتنے امپورٹنٹ ٹاپکس تھے جن میں توحید ہے, قیامت ہے, اعمال صالح کی اگر اوپر بات کی گئی ہے, صبر کے بارے میں اگر بات کی گئی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز جو ہے وہ اختیار کیے, اور اس کے پیچھے مقصد پھر اگین وہی تھا تاکہ بات دل میں اتر جائے, ٹھیک ہے. پھر قرآن کریم میں ایک چیز جو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ نظر آتا ہے کہ ہمیں نا پچھلی امتوں کے بہت سے قصے نظر آتے ہیں, بہت سے واقعات نظر آتے ہیں. اب یہ سورہ یوسف کی آیت دیکھیں, سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اب اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں جو پچھلی امتوں کے قصے سنائے, تاکہ عبرت حاصل کریں, ٹھیک ہے. اور مقصد اس کا کیا تھا, اگین وہی بات کہ بات جو ہے وہ دل میں اتر جائے, انسان اس کے اوپر غور و فکر کرے, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کا انداز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جن کو امثال القرآن کہا جاتا ہے, کہ اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو, بہت سارے حقائق کو جو ہے وہ اگزامپلس کے تھرو واضح کیا. اگین مقصد کیا تھا کہ بات دل میں بیٹھ جائے, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون. یہ مثالیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ لوگ اس کے اوپر غور و فکر کریں, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا جو ایک انداز نظر آتا ہے, وہ ایک انذار ایک نظر آتا ہے, کہیں پہ ہمیں بشارتیں نظر آتی ہیں, ٹھیک ہے, کہیں پہ بڑی سخت وعید ہے, یعنی کہ دوزخ کی جہاں پہ بات کی گئی, عذاب کی بات کی گئی, بڑا سخت انداز اللہ تعالیٰ کا نظر آتا ہے. پھر جب بھی اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کرتے ہیں, عذاب کا ذکر کرتے ہیں, تو اس کے پیرالل میں جو ہے وہ ہمیں جنت کی بات بھی نظر آتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو انداز اللہ تعالیٰ نے اپنایا, اس کے پیچھے بھی اگین وہی مقصد ہے کہ انسان کا دل مائل ہو, ٹھیک ہے. تو ایک اللہ تعالیٰ نے بیلنس جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر ایک اس کی جو ریولیشن ہے نا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ ایک انسان کے اندر خوف بھی ہو, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر ایک امید بھی پیدا ہو, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے ایک اللہ تعالیٰ کو اور ایک انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ کوسچننگ کرتے ہیں, سوال جواب والا انداز ہمیں نظر آتا ہے. اب یہ سوال کئی جگہ پہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سوال اٹھا کے اب خود مطلب یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی سنت نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے کوسچن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد خود ہی اس کا آنسر دے دیتے ہیں. اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر یہ لاسٹ جو ہے 10 پاراز ہیں اس میں ہمیں نظر آتا ہے, اور زیادہ تر جو کوسچنز ہیں وہ ایسے ہیں, وما ادراک ما سکر وما ادراک ما القاریہ, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ پہلے کوسچن کرتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا ہے کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے, تمہیں کیا پتا کہ دوزخ کیا ہے, ٹھیک ہے. پھر خود ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا اگلی آیت میں اس کا جواب بھی دے دیتے ہیں. تو کہیں پہ اگر ہم دیکھیں کہ کہیں پہ ہمیں ریپیٹیشن نظر آتی ہے
کہیں پہ ہمیں کوئی دعویٰ نظر آتا ہے، کہیں پہ کوئی دلیل نظر آتی ہے، کبھی مثال نظر آتی ہے، کبھی کوئی واقعہ نظر آتا ہے، کبھی کوئی قصہ نظر آتا ہے، ان سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا جو ایک یہ سمجھے کہ خواہش کیا ہے، یا کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ انسان جو ہے یہ ساری چیزیں وہ اس کے دل پہ، اس کے دماغ کے اوپر اثر کریں، وہ سوچے، اس کے اوپر غور و فکر کرے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے اگر ہم یہ بات کریں سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. اب یہ جو قرآن تمہیں دیا گیا ہے، اس کی جو ریویلیشن کی جو ہم نے بات کی کہ 23 سال اس کو لگے، اس 23 سال میں نازل ہوا قرآن ہم کیسے ایسے چٹکیوں میں پڑھ لیتے ہیں. کچھ لوگ تو ہوتے ہیں وہ بڑے فخر سے دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، بھائی میں تو 5 سے 10 منٹ میں پارا جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیتی ہوں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہی کہتے ہیں بھائی ہم تو ایک ہفتے میں قرآن، ہم تو 3 دنوں میں قرآن مکمل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اسپیشلی یہ والی پریکٹس ہم رمضان میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ دھڑا دھڑ ایک جو جیسے وہ ایک نہیں مطلب ایک کمپٹیشن لگا ہوا ہے کہ بھائی میں نے اتنے قرآن جو ہے وہ مکمل کرنے، میں نے اتنے کرنے ہیں، میں نے اتنے کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہاں پہ اس کا مقصد سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اس میں بات کیا کی جا رہی ہے. اس کو پڑھنے کا جو پیچھے مقصد ہے وہ مقصد تو کہیں پیچھے رہ جاتا ہے، اور ہم جو ہوتے ہیں وہ دڑا دھڑ بس لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس کسی طرح سے جو ہے وہ ہم قرآن کسی طرح سے کمپلیٹ کر لیں. ہم بینگ کا مدر جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے اتنا وہ ہوتے ہیں، اتنے حریص ہوتے ہیں کہ بھائی وہ جلدی جلدی بہت چھوٹی سی عمر میں جو ہے وہ اپنا قرآن کریم مکمل کر لیں. بہت ساری ماؤں کو میں نے ایسے دیکھا ہے کہ مطلب وہ لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ بھائی اتنا عرصہ ہو گیا، سال ہو گیا میرا بچہ جا رہا ہے، وہ ابھی تک وہ یہ نہیں پڑھا، یہ نہیں ہوا، اتنا ٹائم ہو گیا، اس کو کمپلیٹ کر لینا چاہیے تھا، یہ قاری بدل رہے ہوتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. تو اتنی ساری تمہید کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود جب قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. اب یہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، اس کے پیچھے بھی مقصد کیا ہے کہ آپ کے مخارج ہوں، اس کا خیال رکھیں، آپ اس کی صفات کا خیال رکھیں، آپ اس کے جو اس کے اندر میسج چھپا ہوا ہے آپ اس کو سمجھیں کہ کیا بات آپ کو جو ہے وہ کہی جا رہی ہے. پھر اسی طرح سے اگر ہم یہ بات کریں تو اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں اگر قرآن کے اوپر عمل کروں گی تو مطلب ایسا ہے کہ جیسے قرآن جو ہے وہ کسی ایک انڈیویجول کے لیے ہے. ٹھیک ہے. کوئی مطلب اگر ہم انڈیویجولی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں اگر اس کے اوپر غور و فکر کروں گی، میری جو ہے وہ آخرت سمجھ جائے گی، میرا جو ہے وہ مجھے جنت میں جانا ہے، میں اس کے لیے محنت کروں گی، میں اس کے لیے یہ کروں گی، وہ مطلب ہر چیز میں میں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، سورہ تحریم کی آیت ہے، آیت نمبر 6. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. آپ نے اپنے آپ کو تو کرنا ہی ہے. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو تو آپ نے جہنم کی آگ سے بچانا ہے، لیکن آپ نے اپنے اہل و عیال کے بارے میں بھی سوچنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اپنے ہی بارے میں سوچیں، اپنے ہی بارے میں کہیں کہ میں نے یہ کر لوں، میں نمازیں پڑھ لوں، میں روزے رکھ لوں، میں یہ کر لوں، میں ایسے کروں گی تو میں یہ عمل کروں گی تو جنت میں چلی جاؤں گی. نہیں، آپ نے خود اگر آپ جنت میں جائیں گے تو ساتھ میں آپ نے اپنے ارد گرد بھی، آپ نے اپنے فیملی میں، اپنے جب آپ کی فیملی کے بارے میں آپ سوچیں گے تو فیملی کے بعد پورے سوسائٹی کے بارے میں بھی جو ہے وہ بات آتی ہے کہ آپ نے ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ یہ لوگ بھی جو ہے وہ میرے ساتھ جنت میں جائیں. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ صرف کسی انڈیویجول کے لیے ہے، بلکہ قرآن کولیکٹیولی ہر ایک کے لیے ہے. خود اگر کوئی بندہ اگر اس کو سمجھ لیتا ہے تو یہ اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ آگے دیکھیں. رسول اللہ کی وہ حدیث بھی ہے نا کہ بلغوا انی لو آیا، کہ مجھ سے اگر کسی کو ایک آیت بھی جو ہے وہ ملی ہے تو وہ اس کو آگے، مطلب کوئی بندہ اگر ایک آیت کو بھی سمجھ لیتا ہے تو اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ آگے اس نے اس کو ٹرانسفر کرنا ہے، اس نے اس کو خود تک نہیں رکھنا.
ٹھیک ہے. تو کوئی بھی چیز ہے وہ اس میں آپ نے انڈیویجولی نہیں سوچنا کہ یہ میرے فائدے کے لیے بس میں نے اپنا ہی بھلا سوچنا ہے، نہیں، بلکہ آپ نے سب سے پہلے اپنے اہل و عیال اور پھر اس کے بعد آپ نے باقی لوگوں کے لیے بھی سوچنا ہے کہ ان کے لیے جو وہ ایک اور حدیث ابھی پھر میرے مائنڈ میں آ رہی ہے کہ وہ مومن تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر میں اپنے لیے یہ چاہ رہی ہوں کہ میں جنت میں جاؤں تو پھر مجھے یہ بھی چاہیے کہ میرے ساتھ جو ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ بھی وہاں پہ میرے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ جو قرآن کریم کا میسج ہے، جو اللہ تعالیٰ کا اس کو نازل کرنے کا جو حکمت ہے، جو مقصد ہے، اس کو جو ہے وہ ہم نے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے اوپر اب جب انشاءاللہ تعالی ہم سمجھ لیں گے تو پھر اس کے اوپر پھر ہمارا کیا کام بنتا ہے کہ اس کے اوپر پھر عمل بھی کرنا ہے. اچھا چلیں، یہ تو بہت ساری باتیں ہو گئیں قرآن کے حوالے سے. میں اگر اپنے اس ٹاپک کی طرف آؤں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے آپ لوگوں نے پہلے دیکھا کہ ہمارا جو پہلا پیئر تھا اس میں بھی بہت کچھ الحمدللہ ہم نے سیکھا. ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں تھیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس بہت سارے ہم نے اس میں سیکھے. ٹھیک ہے. اور وہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر عمل کر کے کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنی زندگی بھی اور اپنی آخرت بھی سنوار سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جنت کا حقدار بن سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. تو اگر ہم یہ بات کریں تو جو اس دفعہ کا جو ہمارا سلیکشن ہے اس میں جو ہماری سورز ہیں وہ تھوڑی سی شارٹ ہیں. ٹھیک ہے. جو سورہ حجرات ہے اور اسی طرح سے سورہ تحریم، یہ دونوں ہے تو شارٹ، لیکن اگر نوعیت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ سورز ہیں. سورہ حجرات کے بارے میں ڈیٹیل تو اب آپ کو الحمدللہ اس کے 3 لیکچرز ہو گئے، تو اس میں آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہاں پہ ہم کس چیز کے بارے میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالی آج جو ہے وہ ہمارا جو دوسری جو ہمارا سلیکشن ہے اس میں سورہ تحریم، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم جانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے کون سے پرلز اینڈ جولز اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں کہ جنہیں ہم حاصل کر کے ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو سب سے پہلے اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ اس کا رکھوں، یہ بالکل یہ سمجھ لیں کہ آپ کو نا ایک پیج کے اندر جو ہے وہ یہ پورا اس سورہ کا خلاصہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. کہ سب سے پہلے دیکھیں اس کے اندر ایک سیکنڈ پہلے آپ کو یہ بتا دوں. ٹھیک ہے. سورہ تحریم جو ہے یہ مصحف کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ 66 نمبر پہ آ رہی ہے سورہ. ٹھیک ہے. اور یہ مدنی سورہ ہے اور اس میں صرف جو ہے وہ 12 آیات ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا جو مین تھیم ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم دیکھیں گے وہ کیا ہے کہ آپ کی جو گھریلو زندگی ہے نا، ٹھیک ہے، جو فیملی لائف ہے وہ پلس آپ کی جو اجتماعی زندگی ہے اس کے متعلق جو ہے وہ ہم اس میں احکامات اور نصیحتیں، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. اچھا یہاں پہ یہ میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا تھا کہ اس کی جو یہ جو 12 آیات ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ یہ 4 پورشنز میں یہ ڈیوائیڈڈ ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو اس کا پہلا پورشن ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہمیں جو میاں بیوی کی محبت ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ وہ ایک مطلب میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے اس میں محبت ہونی چاہیے، لیکن وہ محبت اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں آپ جو ہے وہ کھو کے آپ حدود الہی، مطلب جو اللہ تعالیٰ کی لمیٹیشنز ہیں، آپ وہ بھول جائیں. ٹھیک ہے. تو جو پہلا پورشن ہے اس میں ہم حدود جو الہی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، وہ ہم دیکھیں گے. جو دوسرا پورشن ہے وہ آیت نمبر 6 سے 8 تک ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ صرف آپ نے اپنے بارے میں نہیں سوچنا، بلکہ آپ نے اپنے بیوی بچوں کے بارے میں بھی آپ نے فکر مند ہونا ہے. جو تیسرا پورشن ہے اس کا، اس میں صرف ایک آیت ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے کہ اب یہ جو آپ کا پوری ایک فیملی لائف ہے نا، اس فیملی لائف کے اندر کوئی ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے، کوئی پھوٹ ڈالتا ہے، تو ان کو کیسے آپ نے لگام دینی ہے، ان کے لیے آپ نے کیا سٹیپس کرنے ہیں، وہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے.
پھر اسی طرح سے جو اس کا لاسٹ پورشن ہے یہ اس میں آیت نمبر 10 سے لے کر 12 تک آیات اس میں آئیں گی، ٹھیک ہے. اور اس کا جو مین جو مقصد ہے نا وہ کیا ہے کہ جو میاں بیوی ہے نا وہ اپنے اپنے ایمان اور عمل کے مطابق ان کو سزا اور جزا کے مستحق ٹھہریں گے، ٹھیک ہے. تو اگر آن دا ہول بات کی جائے تو اس پوری سورہ میں جو ہے یہ 4 مین ٹاپکس جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں جس کو ہم نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ نا تھوڑا سا میں نے اس کے لیے یہ سمجھ لیں کہ ایک شارٹ سی سمری بھی دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو ون گو میں پتہ چل جائے گا کہ ان 12 آیات میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. اچھا، جو اس کا مین جو اس کا ہے نا تھیم وہ کیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گھریلو معاملہ تھا، ٹھیک ہے، ایک واقعہ ہے جس کے پس منظر میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ واقعہ انشاءاللہ ہم آگے ابھی تفسیر میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ کیا واقعہ تھا. لیکن پہلے ہم اس کا ایک شارٹ سی سمری دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس میں ہم ان 12 آیات میں کیا کیا پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو مین چیز ہے نا اس میں وہ کیا ہے کہ میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہاں پہ تھوڑا سا نا ہمیں ایک وہ غصے والا ایک ایلیمنٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے آپ نے اپنے اوپر ایک حلال چیز کو حرام کر دیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ انشاءاللہ ہم تفسیر میں دیکھیں گے. لیکن یہاں پہ اس کا مقصد کیا ہے کہ لمیٹیشنز جو اوپر میں نے بات کی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں وہ میاں بیوی کی محبت ہونی چاہیے لیکن وہ اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ وہ حدود جو ہیں وہ بھول جائیں، ٹھیک ہے. تو اب اسی کی وجہ سے جو ہے وہ امت کو کیا تعلیم ملی کہ دین کے معاملے میں کسی کی بھی خوشنودی کے لیے حلال کو حرام یا پھر حرام کو حلال نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ میاں بیوی کے مطلب اگر کوئی ہسبینڈ ہے تو اس کو اپنے بیوی بچوں کے بارے میں بھی فکر مند ہونے کی یہاں پہ ترغیب دی گئی ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی بیوی ہے تو اس کو جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ اور اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہونے کا جو ہے وہ وہی ساری چیز ہے. پھر اسی طرح سے اگر یہاں پہ ہم دیکھیں جو مین یہاں پہ بات ڈسکس کی جائے گی نا یہاں پہ ایک توبہ کی اور توبہ کے لیے ایک ٹرم یوز کی گئی ہے، ٹھیک ہے. تو توبہ کا ذکر ہے اور یہاں پہ اس کے پیچھے کیا ہدایت دی گئی ہے کہ اگر تو آپ مطلب مسلمانوں کو توبہ کرنے کی ہدایت دی گئی تو وہ توبہ ایسی ہو کہ جس میں آپ کے پچھلے بھی جتنے بھی گناہ ہیں، ٹھیک ہے، جن کے اوپر آپ کو ندامت ہوئی آپ نے توبہ کی تو پھر آپ کے وہ توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کے وہ گناہ ریپیٹ نہ ہو، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے کافر اور منافقین سے جہاد کا حکم جو ہے وہ ہمیں انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے. اب یہ کیوں جہاد کا حکم دیا گیا، اب یہ جہاد بھی ہم دیکھیں گے کہ کس قسم کا جہاد، ٹھیک ہے. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آئلی جو گھریلو زندگی تھی اس کے بارے میں جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مطلب فیملی لائف میں اگر کوئی ڈسٹربنس کرتا ہے تو پھر آپ کے پاس یہ حق ہے کہ آپ اس کو کر سکتے ہو، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ ایفرٹ کر سکتے ہو. پھر اسی طرح سے لاسٹ جو پیراگراف ہے اس میں جیسے میں نے اوپر آپ کو بتایا کہ میاں بیوی جو ہیں وہ اپنے اپنے ایمان اور اپنے اپنے عمل کے مطابق جنت یا جہنم کا جو فیصلہ ہے نا وہ ہر ایک کا انڈیویجول ہے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل آخری جو اس کا پورشن ہے نا اس میں 2 جلیل القدر پیغمبروں کی بیویوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا. اور پھر ہم اس کا مقصد کیا ہے کہ عورت اگر وہ خود اگر وہ رائے راست اگر اختیار اگر نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی صحبت بھلے ہی کتنی ہی مطلب وہ امپورٹنٹ نہ ہو. اب یہاں پہ تو ہمیں نبی کی وہ صحبت کا ذکر ملتا ہے نا، تو یہاں پہ مین مقصد کیا ہے کہ اگر کوئی عورت خود ہی اگر وہ اپنی لائف میں سدھار نہیں چاہتی، اگر وہ خود اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہ رہی تو پھر کسی کی صحبت اس کو نہیں اس کو بدل سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم یہاں پہ 2 جلیل القدر پیغمبروں کی وائفز کے بارے میں بھی وہ پڑھیں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. سیم اسی طرح سے ہم یہاں پہ اگر دیکھیں تو اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی جو سیدہ آسیہ تھی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے حضرت مریم، ٹھیک ہے، حضرت مریم جو تھی
عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ٹھیک ہے. تو یہ ان دونوں جو خواتین ہیں ان کا بھی جو ہے وہ ذکر ہم دیکھیں گے. تو ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کیا دیکھیں گے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ 2 بدترین عورتوں کا ذکر کیا اور 2 بہترین عورتوں کا ذکر کر کے آج کی عورت کے لیے بلکہ قیامت تک کی عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رستہ واضح کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس رستے کے اوپر جو ہے اس کو آپٹ کریں گے. اسی لیے یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، مطلب یہ جو لاسٹ پیراگراف ہے اس کا مقصد کیا ہے، بھلے کوئی ہسبینڈ ہے یا وائف ہے، جو اس کا اپنا عمل ہوگا، جو اس کا اپنا ایمان ہوگا، اسی کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ ہماری ایک شارٹ سا ریویو میں نے آپ کو دیا کہ ان 12 آیات میں ہم کیا کیا کچھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے پیچھے جو مقصد ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے ایک تو ہم نے اس کو کیا کہتے تھے، مطلب ایکسپلور کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا چیز جو ہے ہڈن ہے کہ جس کو ہم نے اس کو کھوجنا ہے، اس کو ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ جو ہے وہ نازل کی. تو انشاءاللہ تعالی اس کا باقاعدہ جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں. آیت نمبر 1 ہے. اچھا یہاں پہ آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم اس کی نا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. یا ایھا النبی، یا حرف ندا، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ال والا اسم ہمیں نظر آ رہا ہے. تو جب بھی حرف ندا کے ساتھ ال والا اسم آتا ہے تو اس کے بیچ میں ایوہا جو ہے وہ ضرور ایڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یا ایوہ النبی، اب یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، یعنی کہ ڈائریکٹ جو مخاطبت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے ہے لیما. اب یہ اس کو اگر میں کہوں کہ یہ جو لی ہے، لی تو ہو گیا حرف جر، ٹھیک ہے. اور یہ ماں جو ہمیں سمپل ابھی ایک میم نظر آ رہا ہے، یہ ایکچوئل میں کیا تھا، یہ ماں، ٹھیک ہے. یہ ماں استفہامیہ تھا. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ یہ سمجھ لیں کہ کوئی چیز اگر معذوف ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، کوئی چیز اگر ہڈن ہو جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انٹینسٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہمیں جو یہ لما تھا، یہ ایکچوئل میں تھا لما، ٹھیک ہے، یہ ایسے تھا لما. اب یہاں پہ یہ سمپل ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، یہ میم جو ہے وہ بالکل سمپل ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ انٹینسٹی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شو کروائی. اب کیوں، کس چیز کے اوپر جو ہے وہ فوکس کیا گیا؟ آگے ہے ہمارے پاس تحرموا. اب یہ جو تحرموا ہے، تا جو ہے یہ مخاطب کا صیغہ ہے. اب مخاطبت کس سے ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں حرف ندا پکار کے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ تحرما حرامین. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا ہے؟ تحرما آپ حرام کرتے ہیں. پیچھے ہے لما، کیوں، کس لیے، کیوں آپ حرام کرتے ہیں؟ ماں جو احل اللہ حلال کیا اللہ نے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ جو ہے نا احلہ، یہ ہے ہا لام لام، اس کا روٹ کیا ہے؟ ہا لام لام. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا نا غصے والا ایلیمنٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر آ رہا ہے کہ اے نبی، آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے کوسچن کیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اب آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تب تغی، آپ چاہتے ہیں، مردوتا، رضامندی. یہ مردوتا جو ہے نا یہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ رضامندی چاہتے ہیں ازواج کا، اپنی بیویوں کی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، آپ
اس چیز کو کیوں حرام کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی؟ آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ مہربان ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں حرام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیا چیز ہے؟ کوشچن ایک ذہن میں ریز ہوتا ہے نا کہ کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتنا جو ہے وہ ایک ڈانٹ والا جو ہے وہ ایک نظر آ رہا ہے کہ کیا واقعہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ اتنا سخت سا انداز نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے اس کے شان نزول میں ہمیں جو ہے ایک واقعہ نظر آتا ہے۔ واقعات تو مطلب اگر دیکھیں روایات سے دو واقعات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے متعلق ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک وہ ہمیں معلوم ہے نا کہ ان کے پاس لونڈیاں بھی تھیں، تو ایک ان کی لونڈی کے متعلق ہے۔ لیکن یہ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو زیادہ جو اوتھینٹک جو چیز ہے وہ جو نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے 5267۔ اب اس میں دیکھیں حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمیں یہ معلوم ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی ساری ازواج کے لیے انہوں نے ڈیز، باریاں اور ٹائم جو تھا وہ انہوں نے مختص کیا ہوا تھا۔ پھر اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد اپنی تمام ازواج کے پاس وہ چکر لگاتے تھے۔ تو سیم روٹین اسی طرح کا کوئی ان کا وزٹ تھا اپنی ازواج کے پاس، تو ان کی ایک زوجہ تھی زینب بنت جہش، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو ان کے یہاں پہ نا تھوڑا سا زیادہ ٹھہرتے تھے۔ اب وہ زیادہ ٹھہرنے کی وجہ کیا تھی کہ یہ جو زینب بنت جہش تھی نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک شہد والا ایک کوئی مشروب یہ پیش کیا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشروب کے لیے رکتے تھے تو تھوڑا ٹائم لگ جاتا تھا۔ اب کیا ہوتا تھا کہ جو باقی کی جو ازواج تھیں ان کو یہ چیز تھوڑی سی مطلب نہیں اچھی لگتی تھی کہ مطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ زینب جو ہیں ان کے پاس کیوں زیادہ ٹائم لگاتے ہیں نا۔ تو یہ جو حضرت عائشہ ہیں اور حضرت حفصہ ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا؟ حضرت حفصہ کون ہے آپ کو یاد ہے؟ حضرت عائشہ کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں نا کہ یہ کن کی صاحبزادی تھی؟ شاباش۔ حضرت عائشہ جو تھی، حضرت عائشہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، اور حضرت حفصہ جو تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ اب دونوں نے پلان بنایا کہ ہم لوگ کیا کریں گے کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کو یہ کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی جو اسمیل ہے وہ آ رہی ہے۔ اب یہ جو مغافیر ہے نا، یہ ایک ایسا ایک پودا ہے کہ جس کے اندر سے نا اسمیل آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پلان بنایا کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے مغافیر کھایا ہے کہ آپ کے منہ سے اس کی اسمیل آ رہی ہے۔ تو کیا ہوا، جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جہش کے پاس سے ہو کے ان ازواج کے پاس گئے تو حضرت عائشہ نے بھی یہ بات کہی۔ حضرت عائشہ کے بعد جب حضرت حفصہ کے پاس گئے تو حضرت حفصہ نے بھی یہی بات کہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جو تھی تھوڑی سی مطلب نہیں اچھی لگی کہ مطلب یہ چیز ہم جانتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کے کوئی چیز یا کوئی بات یا کوئی کام اگر کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا تھا تو وہ مطلب اس چیز کو نہیں پسند فرماتے تھے۔ تو ایک چیز کہ جس سے ان کے ازواج، پہلے ایک بیوی نے کہا اب دوسری بیوی نے کہا، تو انہوں نے سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کھایا، ہاں میں نے زینب کے پاس شہد پیا تھا۔ تو اگر واقعی ایسی بات ہے کہ اگر میرے منہ سے اسمیل آ رہی ہے تو میں اس کو دوبارہ نہیں پیوں گا۔ مطلب انہوں نے قسم کھا کے یہ کہہ دیا کہ میں آج کے بعد جو ہے وہ شہد نہیں پیوں گا۔
تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اب یہ جو کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے؟ obviously شہد کی بات ہو رہی ہے نا، کہ شہد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قسم کھا کے یہ کہہ دیا کہ میں اس کو دوبارہ نہیں پیوں گا. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ واقعہ ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں. ایک جو ہے وہ امام البانی ہے، انہوں نے جو سیدہ ماریہ قبطیہ ہیں ان کا جو واقعہ انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ ایک دفعہ روایات سے ہمیں یہ واقعہ بھی ملتا ہے نا اس آیت کے شان نزول میں، کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حفصہ کے گھر گئے تو وہ گھر پہ موجود نہیں تھیں. ٹھیک ہے، ان کی غیر موجودگی میں سیدہ ماریہ قبطیہ جو تھیں وہ وہاں پہ آ گئیں، اور کیا ہوا کہ اتفاق سے ان کی موجودگی میں ہی سیدہ حفصہ بھی جو تھیں وہ واپس آ گئی تھیں. تو سیدہ ماریہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر میں خلوت میں وقت گزارنا جو سیدہ حفصہ تھی ان کو یہ ناگوار گزرا. ٹھیک ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی ہے، تو انہوں نے سیدہ حفصہ کو راضی کرنے کے لیے، ان کو منانے کے لیے، ان کی ناراضگی ختم کرنے کے لیے انہوں نے جو تھا وہ یہ قسم اٹھا لی کہ وہ اب جو ہے وہ ماریہ قبطیہ جو ہیں ان کے ساتھ وہ تعلق نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ دو واقعات جو ہیں یہ ہمیں ملتے ہیں. یہ جو سیدہ ماریہ قبطیہ والا واقعہ ہے یہ شیخ البانی انہوں نے اس کو، امام البانی جو ہے انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا، اس لیے میں نے آپ کو یہ بھی جو ہے وہ بتا دیا کہ اگر کبھی یہ بھی چیز اگر ہمیں نظر آتی ہے تو ہمیں جو مین مقصد ہے نا ہمیں وہ دیکھنا ہے کہ اگر شہد کی بات کی جائے شہد بھی جو تھا وہ حلال تھا، اور اگر یہ بات کی جائے لونڈی مطلب وہ سیدہ جو ماریہ قبطیہ تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی، اور لونڈیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال تھیں. ٹھیک ہے، تو دونوں حلال چیزیں ہیں، سوری چیزیں کہہ رہی ہوں میں، مطلب ایک تو شہد ہے اور ایک سیدہ ماریہ ہے، تو مطلب دونوں حلال ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے جو ہے وہ کہہ دیا کہ میں اب دوبارہ نہیں جو ہے وہ ان کو استعمال کروں گا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ آپ کیوں جو ہے جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہوئی ہے آپ اس کو حرام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب شہد کے بارے میں اگر بات کی جائے تو سورہ نحل کی آیت نمبر 69 میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شہد کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ شفاء للناس، یعنی کہ یہ شہد ایسی چیز ہے کہ یہ لوگوں کے لیے شفا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے، مطلب کوئی ایک عام کھانا نہیں ہے کہ جس کو اگر آپ حلال جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، آپ قسم اٹھا لیں گے آپ نہیں کھائیں گے تو جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا مجھے ایک بات بتائیں، کیا آپ کو اس بات سے پریویس ایک واقعہ کو یاد آیا ہے کہ پہلے بھی ایسا ہوا کہ ایک نبی نے جو تھا وہ اپنی پسند مطلب اپنی ناپسندیدگی کی وجہ سے انہوں نے ایک چیز کو کھانا چھوڑ دیا تھا، تو ان کی امت نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ حرام ہے تو انہوں نے اس کو کنزیوم ہی کرنا چھوڑ دیا تھا. یہ ہے آپ کے مائنڈ میں کہ وہ کیا چیز تھی، وہ کون تھے، کون سے نبی تھے؟ شاباش، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت جو یعقوب علیہ السلام تھے انہوں نے کیا کیا تھا، ان کو اونٹ کا گوشت شاید پسند نہیں تھا، یا اس سے ان کو کوئی مطلب یہ سمجھ لیں کہ کوئی کیا کہتے تھے، مطلب وہ کراہت سی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اونٹ کا گوشت کنزیوم کرنا چھوڑ دیا تھا. ٹھیک ہے، تو جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے بھی بالکل اس کو چھوڑ دیا تھا اونٹ کو، مطلب انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ حرام ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں تھوڑا سا ایک عتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا غصے سے بات کی ہے کہ کیوں آپ نے ایسا کیا، کیونکہ جو نبی کا عمل ہوتا ہے نا وہ ان کی پوری امت کے لیے مشعل راہ ہوتا ہے، وہ اسوہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بالکل اسی وجہ سے اب شہد کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا کہ شہد جو ہے وہ اس کے اندر شفا ہے،
لیکن اگر رسول اللہ چھوڑ دیں گے تو اوبیسلی ان کی امت بھی جو ہے وہ بھی تو اس کو کنزیوم کرنا چھوڑ دے گی نا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا سخت انداز اپنا کے جو ہے وہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہمیں سمجھنی ہے کہ اگر کوئی عام انسان اپنی ناپسندیدگی کی بنا پر اگر کسی چیز کو اوائڈ کرتا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی سبزی نہیں پسند ہوتی، کوئی گوشت نہیں پسند ہوتا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو دودھ پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسپیشلی آج کل کی جنریشن. تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب اگر کوئی عام انسان ہے اور وہ ایسا نہیں کہ مطلب اگر وہ بھی اگر قسم کھا لے گا کہ ہاں بھائی میں نے تو قسم ہے آج کے بعد میں نے تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، ٹھیک ہے، تو یہ چیز جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک حلال کھانا ہے، ایک حلال چیز ہے، تو اس کو جو ہے وہ کنزیوم کرنا یا پھر اس کے لیے قسم اٹھا لینا، تو یہ دونوں چیزیں ایک تو ڈفرینٹ بھی ہیں، لیکن عام انسان کے لیے بھی قاعدہ وہی ہے کہ وہ بھی حرام نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یہ جو ہے یہ کیا کہیں گے، چھوٹ نہیں ہے کہ کوئی عام انسان بھی جو ہے وہ کسی حلال چیز کو حرام کرنے کا آپشن ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے. نبی کے پاس تو بالکل بھی نہیں ہے، لیکن کسی عام انسان کے پاس بھی نہیں ہے. لیکن ذاتی جو ناپسندیدگی ہے کہ کوئی انسان جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بس مطلب نہیں، کبھی کبھار کی بات ہے تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن بالکل اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے تو کبھی زندگی بھر اس کو منہ نہیں لگانا، تو یہ پھر ایک غلط چیز آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کانسیپٹ کو ہم نے سمجھنا ہے. تو یہاں پہ پھر ہم نے دیکھ لیا کہ یہ جس طرح سے شہد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی، تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا، اوپر ہم نے پڑھا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ نے صرف اپنی بیویوں کی جو ایک رضامندی تھی، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ ٹھیک ہے، تب تغی آپ چاہتے ہیں. اب یہ جو تب تغی ہے نا، تب تغی یہ تب تغی، ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے یہ تب تغی یہ فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو ہے یہ باب جو ہے نا یہ افتعال ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو افتعال باب ہے، اب اس میں جب چیز ایک آتی ہے نا تو اس میں ایک یہ سمجھ لیں نا انسان کے اندر سے ایک وہ طلب جو ہوتی ہے، خواہش جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا مفہوم ہوتا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تب تغی آپ کیا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں مردات جو ہے یہ اصل کیا تھا، مردات. اب یہ جو اس کا مصدر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے، خوشنودی. آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں، رضامندی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ازواج جو ہے یہ زوج کی جمع، مطلب ساری مطلب دو بیویاں جو تھیں وہ انہوں نے اس طرح سے کہا تھا نا، تو اسی لیے یہاں پہ جمع کا جو ہے وہ صیغہ کہ باقی بھی اگر کوئی کل کو کوئی اور جو ہے وہ بیوی جو ہے وہ کچھ اور اگر وہ فرمائش کرے گی تو آپ جو ہے وہ ان کو خوش کرنے کی خاطر جو ہے آپ کوئی بھی جو ہے وہ سٹیپ لے لیں گے. تو یہاں پہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے آپ نے وہ چیز جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی تھی، آپ نے اس کو حرام کر دیا. اب یہاں پہ دیکھیں بات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے اور ان کے ازواج کی ہو رہی ہے، کسی عام انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس بات کو ہم نے کس طرح سے سمجھنا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ایک معاملہ تھا، ٹھیک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سب کے لیے جو ہے وہ اس کے مطابق احکامات دیے. اور پھر یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، واللہ غفور الرحیم. اب یہاں پہ جو دو صفات اللہ تعالیٰ کی نظر آ رہی ہیں، غفور اور رحیم، اب یہ اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ آپ نے جو کام کیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ آپ یہ جو غلطی آپ سے سرزد ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ معاف کر دی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی غلطی جو ہے وہ معاف کر دی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ جو پوائنٹ ہے، جو سمجھنے والی بات ہے وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہاں سے ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ
بہت ہی زیادہ مطلب بہت اچھا ایک ریلیشن تھا، مطلب آپ ہر ایک کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے تھے، ٹھیک ہے، ان کا جو حسن سلوک ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن پھر اس میں ہمیں یہ بھی جو چیز ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ اگر بیوی کی خوشی کی خاطر شوہر اگر کوئی ایسا کام یا کوئی بھی ایسی بات جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں نہ آتا ہو تو وہ کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب اتنا اسٹرکٹ جو ہے وہ اس ریلیشن میں جو ہے وہ آپ نے بڑا سختی والا معاملہ کرنا ہے، آپ کوئی جو ہے وہ ریلیکسیشن نہیں دے سکتے اپنی بیوی کو، آپ اس کی بات نہیں مان سکتے، ایسا کوئی نہیں ہے. اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے واقعے کو جو ہے وہ مثال کے طور پہ یہاں پہ پیش کیا کہ میاں بیوی کا جو ایک ریلیشن ہے اس میں پسند ناپسند کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس پسند ناپسند میں اللہ اور اس کے رسول کے حدود جو ہیں، جو اللہ کی طرف سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے یا ان کی سنت کی اگر کوئی مخالفت ہوتی ہے تو پھر ایسی محبت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، ایسا محبت میں اندھا پن نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پورا ایک اسی لیے یہ واقعہ بیان کیا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ میاں بیوی کے ریلیشن میں محبت ضروری ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ محبت بھی جو ہے وہ اندھی محبت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو بالکل آپ جو ہیں وہ اپنا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو جو ہے وہ بھول جائیں. اب اگر یہاں پہ ہم دیکھیں یہ جو جیسے یہ سورہ تحریم ہے، اگر اس سے پیچھے دیکھیں نا 65 نمبر پہ، ٹھیک ہے، وہاں پہ آ رہی ہے سورہ طلاق، ٹھیک ہے. اب وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یا اس سے پہلے جیسے ہم نے پڑھا تھا سورہ احزاب، ہم نے الحمدللہ وہ بھی میں نے کروائی تھی، تو ہم نے وہاں پہ ایک چیز دیکھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے جب نان نفقے کی بات کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کتنا کیٹیگوریکلی کہا تھا، ٹھیک ہے، کہ آپ اپنی بیویوں سے پوچھ لیں کہ آپ کی بیویاں کیا چاہتی ہیں، دنیا چاہتی ہیں کہ آخرت چاہتی ہیں. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ہم نے اس میں پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ آپ اپنی بیویوں سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتی ہیں، دنیا چاہتی ہیں کہ آخرت چاہتی ہیں. وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اگر جو ہیں یہ ازواج اگر دنیا چاہتی ہیں تو پھر ان کو آپ نے احسن طریقے سے آپ نے دے دلا کے کچھ آپ نے ان کو فارغ کر دینا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ مطلب طلاق کی بات کی گئی تھی، ٹھیک ہے، یہی ہوا تھا نا کہ آپ ان کو فارغ کر دیں. تو طلاق کی بات سیم اسی طرح یہ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ اس سورہ سے پہلے سورہ طلاق، تو یہ جو جس طرح سے سورہز ہوتی ہیں نا تو ان کا ایک یہ سمجھ لیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے. پچھلی سورہ جس ٹاپک کے اوپر اینڈ ہو رہی ہوتی ہے اسی ٹاپک کی آگے ایکسپلینیشن اگلی سورہ میں ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پہ بیویوں کی محبت کی بات ہو رہی ہے تو پچھلی سورہ میں اگر دیکھیں وہاں پہ بیویوں کے ساتھ علیحدگی کی بات ہو رہی ہے. اب یہ دونوں جو معاملات ہیں نا ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کو کیا چیز ریکوائرڈ ہے کہ دونوں میں آپ نے ایک اعتدال رکھنا ہے، ایک بیلنس رکھنا ہے، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر عداوت ہے یا کوئی ناراضگی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو سورہ ہے نا یہ اسپیشلی میاں بیوی، ٹھیک ہے، اور فیملی لائف کے متعلق ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم نے اس کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے، اس کے پیچھے جو مقصد ہے جو حکمت ہے ہم نے اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ بھلے اگر عداوت ہے، ناراضگی ہے، ٹھیک ہے، یا محبت ہے، دونوں میں آپ نے احسن طریقہ اپنانا ہے، آپ نے بیلنس رہنا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اگر ناراضگی ہے تو آپ جو ہے وہ ایکسٹریم پہ چلے جائیں، محبت ہے تو آپ ایکسٹریم پہ چلے جائیں. اب یہاں پہ ہمیں محبت کی ایکسٹریم نظر آ رہی ہے نا، ٹھیک ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ایکسٹریم ہی تھی کہ آپ نے حلال کو حرام کر دیا، ٹھیک ہے. سیم اسی طرح سے پچھلی جو سورہ تھی یا سورہ احزاب میں جو ہم نے پڑھا تو اس میں کیا ہے، ناراضگی کی ایکسٹریم نظر آتی ہے کہ اگر ایکسٹریم تو نہیں ہے خیر، لیکن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات تو ان کے لیے بھی یہی تھے کہ اگر یہ دنیا چاہتی ہیں تو پھر ان کو آسان طریقے سے دے دلا کے فارغ کر دیں، ٹھیک ہے. تو اب مقصد کیا ہے
کہ بھلے مطلب انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے ہاں اگر محبت ہوگی تو وہ بھی انتہا, اور اگر نفرت ہوگی تو وہ بھی انتہا. اب سیم اگر ہم یہ کہیں کہ اگر کہیں پہ یہ والی سچویشن, مطلب اللہ معاف کرے, لیکن اگر کہیں پہ کوئی طلاق والی نوبت آ جاتی ہے تو ہم بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا احسن طریقہ اپنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھایا ہے کہ ہر چیز میں آپ نے بیلنس رکھنا ہے, اعتدال رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو ازواج کا لفظ استعمال ہوا, ازواج میں میاں بھی آ جاتا ہے, بیوی بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو زوج والا لفظ ہے یہ پیرالل چلتا ہے, میاں کے لیے بھی بیوی کے لیے بھی. تو لیٹس سپوز اگر ہم لوگ یہاں پہ ساری فیمیل ہیں, ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ جو احکام ہیں یہ سارے مردوں کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, یہ احکام عورتوں کے لیے بھی ایز اٹ از ہیں, کیونکہ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کا, جیسے میں نے شروع میں آپ کو اسلوب بتایا, کہ ہر چیز آپ کو پیرالل میں چلتی ہوئی نظر آتی ہے. جنت کا ذکر ہے تو ساتھ میں جہنم کا ذکر ضرور ہوگا. کہیں پہ اگر آپ کو خوشخبری دی گئی ہے تو کہیں پہ وعید ضرور ہوگی. ٹھیک ہے, تو ہر چیز جو ہے وہ ایک اعتدال کے ساتھ پیرالل میں چل رہی ہوتی ہے. اسی لیے یہاں پہ جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ جو انسٹرکشنز جو ہیں وہ اگر یہاں پہ شوروں کو دی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مخاطبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی نا, کہ یا ایھا نبی کہہ کے بات کی. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں, بلکہ یہ ہر ایک انسان, قیامت تک آنے والے ہر ایک انسان, چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے, سب کے لیے یہ بات ہے. ٹھیک ہے, کہ اپنے ازواج کی خوشنودی کی خاطر آپ اللہ تعالیٰ کی جو لمیٹیشنز ہیں آپ ان کو بھول نہیں سکتے ہیں. اب میں اگر تھوڑا سا اس کو اور اگر اس کے اوپر بات کروں تو ازواج میں اب جیسے ہوتا ہے نا شوروں کی طرف سے, تو ذرا مطلب تھوڑے کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ 50 والے معاملات ہوتے ہیں نا, لیکن کچھ وائفز ہوتی ہیں ایسی کہ مطلب وہ ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہیں ہسبینڈ کے لیے, اور کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پہ ہسبینڈز ہوتے ہیں وہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو مین مقصد ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ نہ بیوی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے اللہ تعالیٰ کی حدود کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے, اب یہ اگر میں اس کے اوپر اگر بات کروں نا تو پورا لیکچر اسی بات کے اوپر چلا جائے گا, اور الحمدللہ میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ میں آیت 2 بھی کروں گی. ٹھیک ہے, تو مطلب صرف اتنا سا, اگر صرف اسی بات کے اوپر اگر ہم بات کریں نا کہ آپ اپنی یہ اب یہاں پہ تو بیویوں اس کی ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے نا, تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ بیویاں نہیں, اس میں شوہر بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بینگ اے وائف اگر میں بات کروں تو مجھے یہ کبھی بھی یہ حق حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اس بات کو میں نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ میں اپنی ہسبینڈ کی محبت میں اتنی اندھی نہیں ہو سکتی کہ میں اللہ کے جو احکام ہے میں اس کو چھوڑ دوں. اب اللہ نے میرے اوپر کیا فرض کیا ہے, اللہ نے میرے اوپر نماز فرض کی, اللہ نے میرے اوپر روزے فرض کیے ہیں, اللہ نے میرے اوپر جو ہے وہ ہسبینڈ کی اطاعت فرض کی ہے, لیکن ہسبینڈ کی اطاعت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اطیع اللہ اطیع الرسول کہا ہے. ٹھیک ہے, ہسبینڈ جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے. اگر میں ہسبینڈ کی اطاعت میں, جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ میرے ہسبینڈ کو پسند نہیں ہے کہ میں پردہ کروں, میرے ہسبینڈ کو پسند ہے کہ میں آئی بروز بناؤں, میرے ہسبینڈ کو پسند ہے کہ میں جو ہے وہ سلیو لیس پہنوں, میں پردہ نہ کروں, تو یہ ہمیں آیت ذہن میں رکھنی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں وہ کبھی بھی ہم اس کو ازواج کی جو اطاعت ہے, ان کی جو خوشنودی ہے, ان کی جو رضامندی ہے, ان کی جو چاہت ہے, ہم اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حدود کو کبھی بھی فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے, ہم ان کو کبھی بھی بھول نہیں سکتے, ہم آنکھ نہیں چرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ ایک بات ہے, ایک پہلو ہے جس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ہم اگر بات کریں نا, اب جیسے اب اسی سورہ کی میں نے آپ کو آیت نمبر 3 ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر والوں کی بھی بات کی ہے.
اور لیکن یہ گھر والوں کی جو بات ہے، گھر والوں کے پیچھے میں یہ نہیں کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے گھر والوں کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گھر والوں کا بھی ان کو بھی تم نے جو ہے وہ جنت میں لے کے جانا ہے، میں ان کو جنت میں لے کے جانے کے پیچھے میں کھپتی رہوں، میری نماز بھی ضائع ہو جائے، مجھے یہ نہ پتا چلے میرے فرائض جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ فرض کیے ہیں وہ رہ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کو ایسی چیزیں نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپل، ان کے گھرانے کی ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اپنے جو ازواج ہیں، جو ہسبینڈز ہیں، ہسبینڈز کے لیے، بیویوں کے لیے ہے کہ آپ بیویوں کے لیے بہت سے شوہر ہوتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے خواہشات ان کو پورا کرنے کے لیے حلال حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ میری بیوی، میرے بچے بہت اچھا لائف سٹائل ان کا ہو، ان کو ہر سہولت جو ہے وہ بڑا گھر ہو، یہ ہو وہ، مطلب بہت سارے ایسے ہسبینڈز ہوتے ہیں کہ جن کی ہوتی ہے خواہش کہ ہم اپنے گھر والوں کو اچھا لائف سٹائل دیں، اس اچھے لائف سٹائل کے پیچھے ہم یہ بھول جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حلال کیا، اس کو حرام کیا، نہ جی، ہمارے آنکھوں کے اوپر محبت کی، میاں ہسبینڈ ہے تو بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، اور وائف ہے تو اس کی آنکھوں کے اوپر شوہر کی محبت، بچوں کی محبت جو ہے وہ اس میں اندھی ہو کہ وہ لگی رہے، تو نہیں، مطلب یہاں پہ اسی لیے اللہ نے بیلنس کرنے کو کہا ہے کہ آپ جو ہیں، اگر آپ وائف ہیں تو آپ وہی کام کریں گے۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی، تو یہاں پہ پھر ہمیں کیا سمجھنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حدود نہیں بھولنی ہے، اللہ تعالیٰ کا حرام کردہ ہمیں نہیں بھولنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے ہم نے اس کو نہیں بھولنا، ٹھیک ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں ہم نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر ہم نے جو ہے وہ اس کے اکارڈنگ ہم نے ڈیسیژن لینا ہے، اور اس میں جو ہے وہ پھر بھی جو فرسٹ پرائیورٹی ہے وہ بالکل اللہ اور اس کا رسول ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ازواج کی بات آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو ہم نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے۔ پھر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے واللہ غفور الرحیم۔ اب اس کے بارے میں جو امام طبری ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اس فعل پہ معاف جو ہے، جو انہوں نے یہ کام کیا تھا، جو انہوں نے یہ فعل ان سے سرزد ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفت جو ہے وہ یہاں پہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے اور اللہ تعالیٰ رحیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فعل تھا، ٹھیک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ، اس کو ہم کیا سمجھیں گے کہ ایک مباح کام تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر لازم کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی غلطی کو معاف فرمایا۔ اور پھر یہ جو اس کو نا تمام امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک حکم کی جو تشریح ہے نا اس کا سبب بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ جو آیت نمبر 2 ہے، یہ اسی کی کنٹینیویشن میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے، اب جیسے پچھلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک چیز حلال چیز تھی اس کو حرام کر دیا، اب وہ تو انہوں نے حرام کر دیا، قسم اٹھا لی، ٹھیک ہے۔ تو اب اوپر آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ فعل جو تھا وہ معاف کر دیا، اوبویسلی قسم کا معاملہ ہے تو پھر اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو آگے اسٹریٹجی اپنانی تھی نا، تو اسی لیے یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، قد فرض اللہ لکم، قد ہوتا ہے یہ مطلب یہ اس کو سمجھ لیں کہ یہاں سے اس کی جو ٹرانسلیشن ہے یقیناً، ٹھیک ہے، یہاں سے بھی آپ کو اس کی انٹینسٹی پتہ چل رہی ہوگی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یقیناً اللہ نے فرض اللہ نے فرض کر دیا
لکم تمہارے لیے. اب یہ جو کم کا صیغہ ہے نا، اب یہاں پہ ہوتا، اگر یہ بات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہوتی تو یہاں پہ ہوتا لکا، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہوتا یہ لکا، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لکم یوز کیا. اب یہ لکم اس لیے یوز کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بھی اگر کوئی بھی انسان اگر کسی بھی بات پہ کسی بھی، چاہے وہ بڑا معاملہ ہے چاہے وہ چھوٹا معاملہ ہے، وہ قسم اٹھا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آن دا ہول بات کی ہے، ٹھیک ہے، لکم تمہارے لیے، تحلت ایمانکم، ایمان کہتے ہیں قسم کو، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ جو تحلہ ہے یہ اگین جو ہے وہ ہا لام لام وہی والا روٹ ہے جو اوپر تھا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری قسموں کا کھولنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کھولنا. واللہ، اور اللہ، مولاکم تمہارا مالک ہے، تمہارا مولا ہے، تمہارا مددگار ہے، ٹھیک ہے. یہ مولا جو ہوتا ہے اس کے بہت سارے میننگز نکلتے ہیں، ٹھیک ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. اب یہاں پہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی دو صفات نظر آ رہی ہیں. علیم، علیم کہتے ہیں کو، علم والے کو، اور حکیم حکمت کو، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دونوں صفات اپنی یوز کی ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو طریقہ، اب یہاں پہ ہمیں وہ طریقہ نہیں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کو کھولنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے. اب وہ طریقہ کہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، وہ طریقہ ہمیں سورہ مائدہ میں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ کی سورہز میں سے ہے. آئی تھنک یہ 4 نمبر پہ یہ سورہ ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ آیت نمبر 89 میں جو ہے وہ ہمیں یہ قسموں کا جو کفارہ ہے نا وہ نظر آتا ہے. اب یہ جو قسم کا کفارہ ہے وہ کیا ہے، یہاں پہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر تم لغو قسمیں کھاتے ہو، مطلب یہ جیسے عربوں کی تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تمہاری لغو قسمیں ہیں نا اس کے اوپر تمہارا مؤاخذہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن جن قسموں کو تم نے پختہ کر لیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پختہ قسم کھائی تھی کہ وہ شہد کو اب دوبارہ کنزیوم نہیں کریں گے، تو اس پختہ قسم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کفارہ بتایا ہے. وہ کیا ہے، سب سے پہلے کیا ہے، آپ نے 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ نے ان کو اوس درجے، یہ جو کھانا ہے نا یہ مطلب جو آپ خود کھاتے ہیں یہ وہی والا کھانا، ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے کوئی اسپیشل کھانا جو ہے وہ تیار کریں گے، نہیں، مطلب جو آپ خود کھاتے ہیں ویسا ہی کھانا، اوس درجے کا کھانا، ٹھیک ہے، جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو وہی کھانا، ٹھیک ہے، وہ آپ نے 10 مساکین کو کھلانا ہے. یا اب یہ جو ہے یہ دوسرا پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، اگر کھانا نہیں کھلا سکتے ہو تو پھر آپ ایسا کر دو کہ آپ جو ہے وہ ان 10 لوگوں کو کپڑے پہنا دو، ٹھیک ہے. یا اب یہاں پہ دیکھیں پھر اگین یہ ریلیکسیشنز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے، کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر تم ایسا کرو کہ کسی ایک غلام کو آزاد کرا لو، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ پھر اگین ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا کہ غلام کو آزاد کر لے تو پھر وہ کیا کرے گا، وہ 3 دن کے روزے رکھے گا، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، ٹھیک ہے. تو اوپر ہم نے آیت نمبر 2 میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فرض کر دیا ہے. اب وہ کہاں پہ فرض کیا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں، ٹھیک ہے. تو یہ پورا ہمیں جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو 10 مساکین ہیں، اگر کوئی اس طرح سے کوئی قسم اٹھا لیتا ہے تو 10 مساکین کو کھانا کھلائیں گے، یا پھر ان کو جو ہے وہ کپڑے پہنائیں گے، یا اگر یہ نہیں کر سکتے تو کوئی غلام آزاد کر لیں گے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو یہ 3 دن کے جو روزے ہیں نا یہ تو ہر کوئی ہی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پھر جو ہے یہ لاسٹ آپشن ہے کہ پھر تم ایسا یہ کر لو، ٹھیک ہے. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے. تو یہاں پہ دیکھیں، اب یہ جو ہم نے دیکھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واللہ مولاکم، اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ واللہ مولاکم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے. مطلب جس طرح سے بھی آپ اس مولا لفظ کا
کی ٹرانسلیشن کریں نا تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے, اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے؟ اس لیے کہ جتنے بھی امور ہیں, جتنے بھی کام ہیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ان کا سرپرست ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دشمنوں کے مقابلے میں جو ہے وہ مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مولا ہے, تمہارا مولا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ دنیا اور آخرت کے جو بھلائی والے راستے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آسان کرتا ہے. اللہ ہی ہے جو کہ ایک انسان کے لیے ہدایت کو جو ہے وہ ہدایت کا جو راستہ ہے اس کو روشن کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے, اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے, اور وہو العلیم الحکیم. تو علیم الحکیم سے بھی یہ بھی جو اللہ تعالیٰ کی جو دو صفات ہیں, تو علیم جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ علیم کیا ہوتا ہے, جاننے والا. اب اللہ تعالیٰ کو علم ہے نا کہ جو انسان ہے وہ خطا کار ہے, اس سے خطا ہوگی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنا بڑا ڈیزگنیشن ہے ان کا, لیکن ان سے بھی تو خطا ہو گئی نا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے, اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے کہ تم لوگ خطا کرو گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے. ہر پوائنٹ پہ, ہر مشکل میں جب بھی تم اللہ کو پکارو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے یہ جو حکیم ہے نا, تو حکیم کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورتوں کا پتہ ہے, اللہ تعالیٰ کو ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں یا پھر جو اللہ نے احکام دیے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان احکام کے پیچھے مصلحت کا پتہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارا کس لیے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے حکیم. ٹھیک ہے. تو یہ سب اسی کی بدولت ہے. اللہ تعالیٰ ایک انسان کے لیے جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز سیٹ کرتا ہے نا, تو اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کا علم ہوتا ہے جس کو وہ ہی بہتر سمجھتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے اوپر بہت زیادہ مہربان ہے, بہت زیادہ مہربان. مطلب جتنا ہم کوئی انسان سوچ سکتا ہے نا, انسان کی سوچ سے بھی بالا تر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہوتے ہیں نا, اگر ہم پردے کی بات کر لیں, سورہ عذاب میں ہم نے بہت سارے احکام دیکھے, سورہ نور میں ہم نے بہت سارے احکام دیکھے. ٹھیک ہے. تو یہ جتنے بھی احکام ہمیں نظر آتے ہیں, سورہ بقرہ میں ہمیں احکام نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب جب ہم فرسٹ ٹائم ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی تنگی سی محسوس ہوتی ہے کہ مطلب کیسے کریں گے یہ وہ. اگر اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا تو دیکھیں آج ہمارا تو ہر معاملہ ہی سود پہ چل رہا ہے. چھوٹی سی چھوٹی بات, مطلب ایک موبائل میں لون کیا ہے وہ بھی آپ کو سود کے اوپر ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہماری زندگی کا مطلب یہ سمجھیں کہ رچ بس گیا, ہماری رگوں میں سود جو ہے وہ رچ بس گیا ہے. تو دیکھیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو حرام کیا ہے تو اس کی حکمت اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے, اللہ تعالیٰ حکیم ہے. تو یہ جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی, تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں یہاں پہ جو ہے وہ ایک آیت جو ہے اس کو کمپلیشن کے لیے رکھی, نہیں, اس کے پیچھے حکمت ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا معاملہ ہم نے دیکھا, تو یہ بھی اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں بھی جو ہے وہ حکمت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس بات کو سب کے لیے مشعل راہ بنایا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر دیکھیں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 7147, اگر تم کسی بات پر قسم کھا لو اور پھر تم اس کے سوا کسی دوسری چیز میں بھلائی دیکھو تو وہ کرو جس میں بھلائی ہو. بھلے آپ نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں یہ نہیں کروں گی, لیکن اس کے بعد اگر آپ کو کوئی اور کام ایسا نظر آ جاتا ہے جو اس سے زیادہ بالا تر ہے, تو پھر کیا ہے کہ آپ اپنی قسم کو توڑ دو اور پھر اس کا کفارہ ادا کر دو. ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ آج کی جو 2 آیات ہم نے کور کی ہیں, ان کے پیچھے جو حکمت ہے اس کو ہم نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے. اسپیشلی یہ جو آیت نمبر 1 ہے, ٹھیک ہے, اس میں یہ جو پورشن یہ میں نے ہائی لائٹ کیا تھا نا, اس کو ہم نے ضرور جو ہے وہ سمجھنا ہے, اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے. تبتغی مرضات ازواجک. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے کہ میاں بیوی کے ریلیشن میں محبت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن وہ محبت اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس نہ کرے. ٹھیک ہے. بس یہ چیز ہم نے سمجھنی ہے.
اللہ تعالیٰ حق بات کو سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین ثم آمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم وتقبل منی منکم تلاوتہ انہ هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.